اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ مکرم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 44ویں لیکچر میں آج ہم سب شریک ہیں۔ آئیے حسب معمول آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ تجوید میں ہم مخارج کا تفصیلی بیان پڑھ رہے ہیں، جن میں سے 10 مخارج ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ آج 11واں اور 12واں مخرج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 11 را کا ہے اور 12واں ہے تا دال طا کا۔ ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ جی ناظرین، را ادا ہوتی ہے طرف زبان اور ثنایا اور ربائی کے ملنے سے۔ طرف زبان کا تھوڑا سا طرف، تھوڑا سا کنارہ، طرف زبان جب ثنایا اور ربائی سے ملے۔ اور یہ حروف نطعیہ کہتے ہیں کھردری جگہ کو۔ یہ 3 حروف تا، دال اور طا جو ادا ہوتے ہیں نوک زبان کی نوک اور ثنایا علیا جو ہمارے اوپر والے 2 سامنے کے دانت ہیں ان کی اندر کی جڑوں کو جب ہماری زبان کی نوک لگتی ہے تو وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم لکھیں گے نوک زبان اور ثنایا علیا کی جڑیں۔ جی ناظرین، یہ 2 مخرج آج کے سبق میں ہم نے پڑھنے تھے، وہ پڑھے ہیں۔ را ادا ہوتی ہے طرف زبان جب ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے۔ اسی طرح اس کے بعد ہم نے مخرج نمبر 12 پڑھا حروف نطعیہ کھردری جگہ کو کہتے ہیں۔ چونکہ وہ جگہ جہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں تھوڑی کھردری ہے، اس وجہ سے ان تینوں حروف کو مخرج کے اعتبار سے حروف نطعیہ کہا جاتا ہے، تا، دال اور طا۔ ناظرین، اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ تا اور طا چونکہ ایک ہی مخرج والے ہیں، قریب الصوت ہیں، قریب ان کی آوازیں ہیں، ان کو علیحدہ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ تا کو باریک کر کے پڑھیں جبکہ طا کو آپ پر کر کے پڑھیں۔ مثال کے طور پر اس کو آپ باریک پڑھیں گے ات اور بغیر کلکلا کے پڑھیں گے، جبکہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، آپ کے علم میں ہے، ہم پڑھ چکے۔ اس کو تھوڑا پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس کو پڑھیں گے آپ تو۔ اسی طرح تا کو باریک کر کے ات اور طا کو موٹا کر کے آپ تو یہ باریک کریں گے اور پر کریں گے تو ان میں جو ہے وہ ڈیفرنس ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آج کے اپنے سبق کے اگلے حصہ کی جانب۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہم نے لکھ لیا ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کو ایک دفعہ تجوید کے ساتھ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا۔ ناظرین، واو کا ماقبل مفتوح واو لین ہے، پھر کھڑی زیر کو یا المدیہ صغیرہ کہتے ہیں، مد منفصل ہے، اس پر نون ساکن پہ اخفا ہوگا، میم ساکن پہ اظہار شفوی، یہاں ادغام بالغنہ، اور را کو پر کر کے پڑھا، واو مدہ ہے۔ بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ،
حاضرین یہ مد منفصل ہے، نون ساکن پہ اخفا کیا ہے، اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح تھا لہٰذا اس کو مفخم پڑا، الف المدیہ الصغیرہ ہے، یہاں نون تنوین پہ اظہار ہوگا، یہاں پہ یا مشدد تھی، ما قبل نون ساکن تھا لہٰذا یا نے نون ساکن کو اپنے اندر ضم کر لیا، شد آ گئی، ادغام بالغنہ، اور اس میں جلالت کا ما قبل پھر مفتوح لہٰذا پھر یہ مفخم پڑا جائے گا۔ من فضله من يشاء من عباده، یہاں پہ نون ساکن پہ اخفا ہوگا، یا المدیہ الصغیرہ، ادغام بالغنہ، مد متصل، نون ساکن کے بعد حرف اظہار لہٰذا یہاں پہ اظہار، الف مدہ یا المدیہ الصغیرہ۔ فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین، یہاں پہ ناظرین مد متصل ہے، واو مدہ ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا، الف المکسورہ ہے، یہاں پہ ادغام بالغنہ، اس کے بعد الف المدیہ صغیرہ، یا کا ما قبل مکسور، یا مدہ ہے، الف مدہ ہے، اور میم مشدد کا ما قبل نون تنوین، میم مشدد نے نون تنوین کو اپنے اندر ضم کر لیا، ادغام بالغنہ، یا ما قبل مکسور، یا مدہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہاں پہ آپ دیکھیے واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھا، الف مدہ ہے، پھر یا مدہ ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، الف المدیہ صغیرہ، واو مدہ، مد منفصل، یہاں پہ کیا ہم نے اخفا، اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح مفخم پڑھا اسے۔ قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق، یہاں پہ ناظرین الف مدہ، پھر واو مدہ، پھر حمزہ ہے، اس کو جھٹکے سے پڑھا، پھر مد منفصل، یہاں پہ نون ساکن پہ اخفا ہے، یا کما قبل مفتوح، یا لین، الف مدہ، اس کے بعد واو مدہ ہے، را کے اوپر پیش، را کو پور کر کے پڑھا ہم نے، پھر الف مدہ ہے، پھر مد متصل، اور واو المدیہ الصغیرہ، اور قاف پر اگر ہم نے اس کو ساکن کیا تو ہم اس پہ کریں گے کلکلا، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہاں پہ لام مشدد، یہ حرف ادغام میں سے ما قبل نون تنوین، لام نے نون تنوین کو اپنے اندر ضم کر لیا، ادغام بلا غنہ، الف مدہ، میم ساکن پہ اظہار شفوی۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، یہاں پہ ناظرین واو مدہ، قاف ساکن آئی لہٰذا قاف حروف کلکلہ میں سے، اس پہ کلکلہ، اور مد متصل، پھر ما قبل اس میں جلالت کا مفتوح ہے لہٰذا اس کو مفخم پڑھا، الف المدیہ الصغیرہ، نون ساکن پہ اخفا کیا، با ساکن تھی، اس پہ کلکلہ ہوگا، ان کنتم مؤمنین، یہاں بھی نون ساکن پہ اخفا ہوگا، پھر نون ساکن پہ اخفا ہوگا، میم ساکن کے بعد میم آ گئی تو ادغام شفوی، حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا، یا کا ما قبل مکسور، یا مدہ۔ یہ ناظرین آج کا تجوید کا سبق بھی ہمارا مکمل ہوا، تجوید کی پریکٹس بھی مکمل ہوئی۔ اب آئیے آج کے سبق کے ترجمہ کی جانب چلتے ہیں اور لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ بئس ما، کتنا برا ہے، اشترو، جو انہوں نے خریدا، جو انہوں نے سودا کیا، انہوں نے بیچا، یہ دونوں معنی میں یہ لفظ آتا ہے، انہوں نے بیچا فعل ماضی جمع مذکر غائب، انہوں نے، کتنا برا ہے جو انہوں نے خریدا، با کا معنی ہے ساتھ، ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کے ساتھ جو انہوں نے سودا کیا، بیچ دیا، کس کو، انفس، نفس کی جمع ہے، جانوں کو بیچ دیا ہے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انہوں نے اپنی ہی جانوں کا جو کتنا برا سودا کیا ہے، ان کا معنی ہے کہ، حروف نواسب میں سے ہے ان، لہٰذا اس نے اینڈ پہ یکفرون فعل مضارع جمع مذکر غائب تھا، نون جو ہے نون اعرابی اس کو گرا دیا، ان مصدریہ نے، ان کے یکفرو، انہوں نے انکار کیا، انکار کر دیا، کہ انہوں نے انکار کیا، با کا معنی ہے ساتھ، ما موصولہ ہے، معنی ہے جو، اس کا جو، انزل اللہ، انزلہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب، اتارا ہے، اللہ اللہ نے،
جو اللہ نے اتارا ہے اس کا انکار کر کے انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے، بغین حسد میں، حسد کے ساتھ۔ ان کا معنی پھر کہ ینزلہ فعل مضارع واحد مذکر غائب، ینزلو تھا، یہ نصب آئی حرف نواصب ان کی وجہ سے، ان کے ینزلہ وہ نازل کرتا ہے، کہ وہ نازل کرتا ہے، اللہ کے نازل کرتا ہے، من سے، فضل ہی، فضل کہتے ہیں فضل کو ہی اس میں ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، اس کا مرجع ہے اللہ، کہ اللہ اپنے بندوں پر اپنے فضل سے نازل کرتا ہے۔ من کا معنی جو یا جسے، یشاء فعل مضارع واحد مذکر غائب وہ چاہتا ہے، من کا معنی سے، عباد جمع ہے عبدن کی، بندوں پر یا بندوں میں سے، ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کا مرجع بھی اس میں جلالت ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ فضل فرماتا ہے اور اس پر وہ اپنا فضل اتارتا ہے۔ فا کا معنی ہے پس، باؤ فعل ماضی جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ لوٹے، بغضبن با کا معنی ہے ساتھ، غضب کہتے ہیں غضب کو، علا پر یا اوپر، غضبن غضب کے، وہ غضب در غضب کی طرف لوٹے، واو کا معنی اور، للکافرین لام زیر لی اور لام زبر لا، ناظرین آپ کے علم میں ہے اس کا ترجمہ لیے کے لیے واسطے، کافر کافر یانو جمع کے لیے اور واسطے سب کافروں کے، عذاب عذاب ہے، مہین اہانت آمیز اور ذلت آمیز، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا، واو کا معنی اور، اذا کا معنی ہے جب اور جب، قیلا فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب ان سے کہا جاتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے، لہم لام زبر لا لام زیر لی لیے کے لیے واسطے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، واسطے ان کے لیے، ان کے یعنی ان کو جب کہا جاتا ہے، آمینو فعل امر جمع مذکر حاضر، تم ایمان لے آؤ، تم سب ایمان لے آؤ، با کا معنی ہے ساتھ، ما موصولہ ہے معنی ہے جو، انزل اللہ، انزل پھر فعل ماضی واحد مذکر غائب اس نے اتارا ہے، اللہ نے، جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب وہ سب کہتے ہیں، نؤمنو فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم ایمان لے آئیں یا ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، با کا معنی ہے ساتھ، ما موصولہ معنی ہے جو، اس پر جو، انزلہ فعل ماضی مجہول ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، انزلہ جو اتارا گیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو اتارا گیا ہے، علینا، علا کا مطلب ہوتا ہے پر یا اوپر، نون الف نا اس میں ضمیر ہے جمع متکلم کی، جو ہم پر اتارا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، واو کا معنی اور، یکفرون فعل مضارع جمع مذکر غائب وہ، یا کا معنی واو نون کا معنی سب، وہ سب انکار کرتے ہیں، وہ سب انکار کرتے ہیں، با کا معنی ساتھ ہے، ما موصولہ معنی ہے جو، ورا کہتے ہیں جو پیچھے ہے، جو سوا ہے، سوا ہے، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، سوا ہے اس کے، وہ اس پر تو ایمان لاتے ہیں جو ان پر اترا اور جو ان کے بعد اترا یا جو اس کے علاوہ ہے اس پر وہ ایمان نہیں لاتے، وہ حالیہ اور حالانکہ، ہوا اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی اور حالانکہ وہ جو ہے، الحق وہ بھی حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، مصدق ہے، لما لام زیر لی لام زبر لا لیے کے لیے واسطے، ما موصولہ معنی ہے جو، اس کے لیے وہ بھی تصدیق کرتا ہے جو معہم پاس ہے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان کے جو ان کے پاس ہے اس کی بھی وہ تصدیق کرتا ہے، قل فعل امر واحد مذکر حاضر آپ فرما دیں، فلیما فا کا معنی ہے پس، لما کا معنی ہوتا ہے کیوں، پس کیوں، تقتلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم قتل کرتے ہو، تم کیوں قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ، انبیاء نبی کی جمع ہے، اللہ اس میں جلالت کا معنی اللہ کے نبیوں کو،
اللہ کے نبیوں کو، من کا معنی سے، قبل پہلے، تو اس سے پہلے اللہ کے انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا؟ ان اگر، کنتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر، ہو تم، اگر ہو تم، مؤمنین، یا نون جمع کے لیے، ترجمہ سب یا سارے، بچ گیا مؤمن، مومن، اگر تم سب مومنوں یا مومنین میں سے ہو تو پھر اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ ناظرین، یہ تو لفظی ترجمہ تھا، اب آئیے بامحاورہ ترجمہ آج کے سبق کا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، پس وہ غضب در غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں صرف اس پر جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے۔ اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو؟ معزز ناظرین، تفسیر منہاج القرآن میرے سامنے ہے۔ یہود کا حسد اور اس کے انجام بد کی طرف اشارہ ہے، اور یہود کا کفر یہ ہے کہ وہ وہب و اطاع الہی کے انکاری ہو گئے۔ ایک بات جو بڑی کلیئر آج کے دور پر جس کا اتباق اور اطلاق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ یہود کا فقط اپنی کتاب ہی پر ایمان کو کافی سمجھنا ہے، اور صرف اپنی بات کو ہی اور نقطہ نظر کو ہی حق سمجھنا، اور دوسرے کی حق بات کی طرف التفات ہی نہ کرنا، بلکہ اسے حسد اور عناد کی بنا پر غلط یا کم تر سمجھنا یہودی ذہنیت ہے۔ یہ آج ہمارے مذہبی حلقوں میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ یہود کا اپنی کتاب پر ایمان کا دعویٰ بھی دھوکہ اور فریب ہے، یعنی ان کی سرکشی اور انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں تھا۔ یہ حسد صرف انہیں یہی تھا کہ یہ نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے اور بنی اسرائیل میں سے ان کا چناؤ کیوں نہیں ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ پہلی حجت بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن حق ہے اور اس اصل تورات کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور دونوں اللہ کے کلام ہیں۔ تو جب تمہارا تورات پر ایمان ہے تو تم قرآن کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ وہ بھی تورات کی طرح اللہ کی کتاب ہے اور تمہاری کتاب کا مصدق بھی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی سب کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری حجت اللہ رب العزت نے ان پر یہ قائم کی کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم تورات پر ایمان لاتے ہو اور تورات کے علاوہ کسی اور کتاب پر ایمان نہیں لاتے، تو آپ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حبیب مکرم آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تورات میں انبیاء کا قتل کرنا جائز تھا؟ اگر یہ اپنے ہی انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں تو یقینی طور پر پھر یہ اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہ دراصل یہ تورات کے بھی انکاری تھے، اور آج یہ اللہ کے دوسرے کلام یعنی قرآن مجید کے بھی انکاری ہو گئے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ آج کی مختصر سی تفسیر تھی آج کے سبق کی۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ الحدیث، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ حدیث مبارکہ جو آج ہم نے مسلم شریف سے نقل کی ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو،
ولا تباغضوا اور بغض نہ رکھو، ولا تدابروا اور ایک دوسرے سے رخ نہ موڑو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض اور ایک مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان بھائی ہے مسلمان کا، لا یظلمہ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ اور نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے، ولا یحقرہ اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ التقوی ہاہنا پرہیزگاری یہاں پر ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرما کے وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات آپ نے اشارہ فرمایا اپنے سینہ اقدس کی طرف، 3 مرتبہ آپ نے 3 دفعہ اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ پرہیزگاری یہاں سے ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ کافی ہے ایک شخص کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، من الشر برائی، مسلمان کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ ان یحقر اخاہ کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، مسلمان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ المسلم کل المسلم علی المسلم ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا دمہ خون، و مالہ اور مال، و عرضہ اور عزت آبرو، حرام حرام ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔ یہ آج کی حدیث پاک کا ناظرین ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، آئیے اس ترجمے کو ذرا بہتر طریقے سے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے رخ نہ موڑو، اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر اپنا سودا نہ کرے۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو باہم بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذلیل سمجھتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری حضور نے اشارہ فرمایا 3 دفعہ اپنے سینہ اقدس کی طرف کہ تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، اور حضور نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان پر دوسرے کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو پامال کرنا حرام ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا 44 کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مخارج میں ہم نے را کا مخرج پڑھا کہ طرف زبان جب ثنایا رباعی سے ملے تو را ادا ہوتی ہے، پھر حروف نطعیہ 12واں مخرج تا دال طا کا نوک زبان اور ثنایا اولیاء کی جڑیں، یہاں سے یہ نطعیہ ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث پاک آج ہم نے پڑھی، اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے علوم سے اپنے دلوں کو مستنیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک
المتكبر